بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹس می انیلا، اور آج جس ٹاپک کو میں نے چوز کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اس کا ہماری زندگیوں پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں آنے والی مشکلات، تکلیفوں، مصائب کو دور کر دیتا ہے، ان کو ٹال دیتا ہے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں ہیں، رحمتیں جن کا نزول اللہ تعالیٰ انسانی زندگیوں پہ کرتے ہیں، ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، مشکلات کم ہو جاتی ہیں، اور سکون جو آپ کی زندگی میں جو ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے آپ کی لائف کے لیے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ کی بہت زیادہ ڈیفینیشنز بھی آپ لوگ دیکھیں گے ملتی ہیں، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ صرف یہ ہے کہ صدقہ بانٹنے کو کہتے ہیں۔ صدقہ کا لفظ جو ہے، صدقہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا صدقہ دے دینا، صدقہ کو ایک ریلیشن دے دیا گیا ہے، تقسیم کرنے کی ایک چیز کو ایک نام دے دیا گیا ہے، ایک ریلیشن دے دیا گیا ہے کہ بانٹنا، تقسیم کرنا لوگوں میں، بانٹنا لوگوں میں ایک خوش آئین بات ہے، ایک خوش آئین عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بینیفیشل کے طور پہ کہ لوگوں کو بینیفٹس کیا کیا ہوتے ہیں، اس کو نام دے دیا گیا ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ صدقہ مینس کہ آپ اپنی بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، آپ اپنے سکون میں اضافہ کرتے ہیں، آپ کی آنے والی مشکلات، اپنے آنے والی مصیبتیں یہ جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، یا آپ کسی آزمائش میں، تکلیف میں، تو وہ اس کو آسان کر دیتا ہے، اس کو کم کر دیتا ہے، اس کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس تقسیم کو، بانٹنے کو اللہ تعالیٰ نے صدقے کا نام دے دیا ہے۔ مطلب یہ ہمارے لیے ہے، حکم ہے کہ یہ صدقہ لازم ہے، فرض ہے کہ صدقہ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ اور صدقے میں ڈفرینس ہے، وہ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کروں گی، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں صدقے کے بارے میں، جس کا میننگ جو ہے، ایکچول میننگ ہے، وہ ہے تقسیم کرنا، بانٹنا۔ اچھا، بانٹنا یا تقسیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزوں کو جو ہے وہ بیلنس کر دیتا ہے۔ جب آپ کوئی چیز بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی جمع شدہ پیسے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھریلو ضروریات کی چیزیں ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، یا کوئی بھی چیز جو انسانی زندگی کو آسائش پہنچا سکتی ہے، جس میں سے آپ بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، وہ چیزوں کو بیلنس کر دیتا ہے۔ اب بیلنس کیا کرتا ہے؟ بیلنس کرتا ہے آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، آپ کی مشکلات کم ہو جاتی ہے۔ آپ اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں، بیلنس اس سینس میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی غریب کی، کسی لاچار کی مدد کرتے ہیں، تو وہ آپ کی چیزیں جب تقسیم ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کے لیول اور سوسائٹی کا جو ایک معیار ہے اس کو بھی بیلنس کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے صدقہ بانٹنے کا طریقہ۔ اچھا، اب بیلنس کیا ہوتا ہے؟ جمع شدہ تقسیم میں سے آپ یا اس کو بانٹ دیتے ہیں، اس کے دو راستے ہوتے ہیں۔ کچھ آپ کی سیونگز ہوتی ہیں، کچھ جمع شدہ ہوتی ہیں جس میں آپ بانٹتے ہیں یا نکال دیتے ہیں صدقے کے طور پہ کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہیں، یا پھر آپ کے ہاتھ میں اسی وقت آتے ہیں، پیسے آتے ہیں، کوئی چیز آتی ہے تو آپ اس کو فوراً، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، جیسے آپ ہانڈی پکاتے ہیں تو ہمارے بڑے بوڑھے، ہماری نانی دادیوں کی اگر آپ دیکھیں تو ان میں وہ سب سے پہلے جب کھانا بناتی تھی تو اپنے پڑوسیوں کے لیے ایک پلیٹ نکال لیتی تھی، تازی تازی، ابھی گھر میں نہیں پروسا جاتا تھا، تازی تازی نکال لیتی تھی، تو وہ بھی ایک بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ پھل لے آتے ہیں، پھل میں سے آپ استعمال کرنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو دے دیتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیتے ہیں آپ، وہ بھی ایک بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے، یا تو آپ جمع شدہ چیز میں سے نکال دیتے ہیں کہ کچھ حصہ آپ نکال دیتے ہیں، یا پھر آپ ہاتھ میں، بہت سارے لوگ منتھلی جو انکم آتی ہے، تنخواہ آتی ہے، پیسے سیونگ پروفٹ آتا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے کے طور پہ یا تقسیم کے طور پہ اس کو تقسیم کر دیتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں بانٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا یہ فارمولہ بڑا منفرد، عجیب اور زبردست ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کو یہ اصول سکھا دیا ہے کہ اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو آپ کے پاس اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ، یہ وہ رول ہے کہ اگر آپ اپنی سیونگز میں سے، اپنی چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑی سی اماؤنٹ مائنس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ اس کو ڈبل بلکہ ٹرپل کر کے واپس کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ آپ کے رزق میں اگر تنگی آ گئی ہے، آپ کے کاروبار میں اگر مشکلات ہیں، آپ کے
بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ سفر کر رہے ہیں، تو صدقہ وہ واحد راستہ ہے، تقسیم کرنا اپنی چیزوں کو، بانٹنا وہ واحد راستہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی مشکلات کم ہوتی ہیں اور آپ ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ صدقہ دینا شروع کرتے ہیں، جب اپنے مال میں سے آپ تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں کے راہ میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں یا لوگوں کو بانٹنا شروع کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں نا، اللہ تعالیٰ ان کو دگنا کر دیتے ہیں، ان میں اضافہ کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی کا سکون ابھار کے لے آتے ہیں سامنے، لائف میں وہ ایک چیز نظر آتی ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، آپ کی جو مصیبتیں، منافق لوگوں سے آپ کا بہت ایک سیونگ پوائنٹ ہے یہ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا شروع کرتے ہیں، صدقہ دینا شروع کرتے ہیں، تو وہ منافق لوگ، وہ حاسد لوگ جو آپ کی زندگیوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یا آپ کی زندگیوں میں جو مشکلات لانا چاہتے ہیں یا حسد کرتے ہیں یا نظر میں آپ کی چیزوں کو لے کے آتے ہیں، تو وہ اس میں جو ہے وہ بڑی پاور ہے صدقے میں کہ وہ ان چیزوں کو بھی آپ سے دور کرتی ہیں۔ حاسدوں کی حسد کی نظر جو ہے وہ آپ اس سے سیو رہیں گے، منافقوں کی جو منافقت ہے آپ اس سے سیو رہیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک اچھا امیج جو سوسائٹی میں ہے وہ اپنا آپ کا، اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں عزت دینے والی، آپ کا ایک امیج بنے گا، آپ کا ایک وقار بنے گا، ایک تو لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے، ایک تو لوگوں کی نظر میں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اور دوسرا دعا ایسی چیز ہے جو آپ کو جو ہے وہ ڈوبتے دریا میں سے بھی پار کر دیتی ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ کسی کی اسٹرینتھ بنتے ہیں، جب آپ کسی کا سہارا بنتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک دعا ہوتا ہے دینا، ایک دعا ہوتا ہے دل سے نکلنا۔ جو دعا کی مقبولیت تو بہت ہے، دعا کے تو فائدے بڑے ہیں، دعا کی تو اپنی اہمیت ہے، لیکن جو دعا دل سے نکلتی ہے اس کی 99% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اگر جو دعائیں لازمی، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں نا اس کی بڑی امپورٹنس ہے، لیکن اس کو قبولیت ناقبولیت وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ کون سی دعا قبول ہو سکتی ہے کون سی نہیں، لیکن اس کا اجر لازمی رکھا جاتا ہے، اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو اس بندے کی دل سے دعا نکلتی ہے نا، وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ کی روحانیت کے لیے۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے جب آپ تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ کا ہاتھ اوپر رہنا شروع ہوتا ہے نا، تو آپ انر سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے، آپ ڈپریشن سے دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اسٹامک کی آپ فیل کریں گے کہ آپ کو اسٹامک کی بیماریاں بالکل ڈپریشن سے ریلیٹ کرتی ہیں اسٹامک کی، اور آپ کی جو ہارٹ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ، یہ آپ جب صدقہ دینا شروع کریں گے نا تو آپ فزیکلی بہت ساری بیماریوں سے دور رہیں گے، آپ پہ جادو وغیرہ کے جو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، آپ ہیلتھ وائز بڑے فٹ رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صدقے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں نا، آپ اگر کوشش دیکھیں اس کو تو ہر کسی بندے کو پتہ چل جائے نا تو وہ پھر کوشش کرے کہ اس کے پاس تو سب کچھ وہ بانٹ دے، اپنی ضروریات کو پورا کرے، بانٹ دے۔ آپ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے صرف اپنی ضروریات کی زندگی رکھی، باقی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹا دی۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کے آپ ان کے فیکٹ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، مطلب ہمیں ان کی زندگیوں میں، ہمیں ان کی لائف میں کوئی نیگیٹو چیز ملتی ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو جو سر دردیاں بنی ہوتی ہیں، جو ہمیں اپنی زندگی کے رونے دھونے پڑے ہوتے ہیں، یہ سارے ختم کر دیتا ہے صدقہ۔ اب آپ تقسیم صدقے کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو کنسیڈر ہوتی ہیں کہ آپ ان کو صدقے کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ پیسے سب سے پہلے آتے ہیں کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ صدقے کے طور پہ پیسوں کی صورت میں صدقے کرتے ہیں۔ آپ گوشت، انڈے، یہ بھی صدقے کی اقسام ہیں، یہ بھی دینی چاہیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ روزمرہ جو آپ اپنی زندگی میں صدقہ دے سکتے ہیں وہ آپ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، آپ خوش رکھ سکتے ہیں کسی کو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ آسانیاں تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اخلاص کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ پیار کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، پیار بانٹ سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو معاف کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کا درگزر کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کی خدمت کر دیں، تو یہ صدقات کے بہت زیادہ چیزیں ہیں۔
یہ نیکیوں کے زمرے میں آتی ہے. یہ تقسیم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ فزیکلی ایفرٹ ہو، آپ کسی کو دبا رہے ہیں، آپ کسی کا سر دبا رہے ہیں، بازو دبا رہے ہیں، تو آپ اپنے فزیکلی جو پاورز ہوتی ہیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی صدقے میں آتا ہے. آپ کے اندر پیار ہے، آپ وہ بانٹ رہے ہیں، یہ بھی صدقے میں آتا ہے، تقسیم کر رہے ہیں. آپ اخلاص کے مالک ہیں، اچھے اخلاص کے مالک ہیں اور اپنا اخلاص دوسروں میں بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، یہ بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کو بانٹ دیں، وہ تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ صدقے میں آتا ہے. آپ کے پاس خوشیاں ہیں اور اگر آپ کسی دکھی لوگوں میں اس کو شریک کرتے ہیں، اس کے ساتھ بانٹتے ہیں، یا یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے، اس میں اس کی سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ صرف ہم لوگ صدقے کو پیسوں میں، انڈوں میں اور گوشت میں نہ تولا کریں. روزمرہ اپنے ہر لمحے، ہر سیکنڈ میں کوشش کریں کہ آپ بانٹنے والے بنیں، آپ تقسیم کرنے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والی مصیبتوں کو، بلاؤں کو جو ہے وہ ٹال دیں. ان سے انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک آپ مطمئن ہوتے ہیں، پرسکون فیل کرتے ہیں، معاشرے میں آپ کا ایک امیج بنتا ہے، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں کی طرف لے کر جائیں، بانٹنے والی چیزوں کی طرف لے کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں خوشیوں میں شامل کریں، ہمیں کوئی اچھے سے ملے. آپ